السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانہ غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو شہنشاہ ہفتے اقلیم سیدنا بابا محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے اس ولی کامل، اس ولی کے صدقہ طفیل اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، مشکلیں آسان فرما دے، اور ہمیں اللہ کا اچھا بندہ، اللہ کے حبیب کا اچھا امتی بنا دے۔ تو آئیے ہم اس پہ کچھ باتیں کریں، کچھ گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ کہاں وہ اور کہاں ہم ادنا، ہماری اوقات کیا بساط کیا۔ اللہ سے دعا ہے اور اللہ ہی علم عطا کرنے والا ہے، اللہ حق جاری فرمائے۔ متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا۔ آپ کے مریدوں میں سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مقدس نام ہے، بڑا مقدس مقام ہے۔ آپ نے اپنے دیوان میں بابا تاج الدین کی شان میں بڑے اچھے اچھے اشعار لکھے ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ متقی اور پارسا کو، اس کو ہم ڈیٹیل کریں بعد میں، پہلے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے ولیوں کے بارے میں۔ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست، اور اللہ کے ولی یعنی اللہ کے کون؟ دوست۔ اور دوست وہ ہوتے ہیں جو کچھ راز و نیاز کی بات ہوتی ہے وہ دوستوں سے ہوتی ہے،
اور دوستوں کی بات مانی جاتی ہے. تو آئیے ہم پہلے حدیث مبارکہ سے سمجھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہم سمجھیں اس کے پہلے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت تمام کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا رب قدیر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف، نہ آخرت میں انہیں کوئی غم. کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تو کیا بے شک اللہ کا کلام تو حق ہے، سچ ہے، لیکن کیا اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے انہیں؟ خوف ہوتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے، جو خالق سے ڈرتا ہے اسے مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ مخلوق سے پھر نہیں ڈرتا. اور جب ڈرتا کیوں نہیں؟ کیونکہ غلط کام کرتا نہیں ہے. اللہ سے وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے کوئی خوف نہیں اور غم نہیں. کیوں؟ حشر کے دن کی رسوائیوں کا اسے خوف نہیں. حشر کے دن کی رسوائی کا اسے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. اسے جنت کی بشارت اس کے لیے پہلے سے ہے. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اور انہوں نے زندگی کو ایک معیاری زندگی جی کے ایک آئیڈیل لائف. اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے سمجھے کہ ہمارے آقا مدنی آقا سونی آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اللہ کا ولی وہ کہلاتا ہے. اب اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں نا، تو پھر کمپیریزن کیسے کریں گے؟ اور اللہ کا کمپیئر تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور اللہ تو جسم سے پاک ہے نا. وہ جسم سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، ناک سے، یہ تمام جسم سے اللہ پاک ہے. اللہ نور السماوات و ما فی الارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر اس سے ایک اللہ کے دوست کا کمپیریزن کیسا؟ کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پھر کیسا؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زندگی ایک ایگزامپل والی زندگی ہوتی ہے. وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کے ہر لفظ کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کو خوف اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کی نمازوں کو وہ ایک امانت سمجھتا ہے اللہ کی. اور اس طریقے سے جب اللہ کی نماز ادا کرتا ہے اور سارے ارکان زندگی کی، جو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمام لوگوں سے جو لین دین، سارے رشتے ناطے نبھانا، اپنے والدین کے حق نبھانا، اپنی بیوی بچوں کے حق نبھانا، اپنے آس پاس والوں کے حق نبھانا، اور یہ سب سوچ کے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو غلط کام کرتا نہیں ہے، کسی کے حق میں حق تلفی کرتا نہیں ہے، کسی کی شان میں گستاخیاں کرتا نہیں ہے، کسی کی دل آزاریاں کرتا نہیں ہے. اور وہ ہمہ وقت اس ڈر میں ہوتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا رب نہ روٹ جائے. اس کی زندگی ایک معیار میں، ایک حالہ میں، ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہے اس اللہ کے عشق کی، کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے فنا فی اللہ والا مقام جو ملتا ہے، اور اس میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے.
اسے صرف اتنا یاد رہتا ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری کیسی کرنی ہے. اور یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے. اور اللہ کے ولی کچھ ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، جو ماں پیٹ سے ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ولایت ماں کے پیٹ سے عطا کر کے بھیجتا ہے. تو شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی مادر ذات ولی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھا دے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ایک اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے خاص بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے. ان کے بہت سارے مرید تھے. ایک بابا جی تھے اور ان بزرگ کے بہت سارے مرید تھے، اور ان مریدوں میں بڑا کمپٹیشن تھا. انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ فلاں سے حضرت کو زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے ایک دن ایک میٹنگ کی اور یہ ٹاپک رکھا میٹنگ کا کہ ہم اپنے حضرت سے، اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں کہ فلاں شخص سے، فلاں مرید سے آپ کو محبت زیادہ کیوں ہے. سب نے کہا بالکل پوچھ لیتے ہیں، چلتے ہیں ساتھ میں. کہ حضرت آپ کو ہم بھی تو اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی ویسی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ فلاں سے، اس فلاں سے آپ کو بہت زیادہ دلی لگاؤ ہے، محبت ہے. ہم محسوس کرتے ہیں نا، ہم ماں باپ ہیں یا ہم بچے تھے تو ہمارے والدین میں ایک کوئی خاص والدین کو زیادہ پیارا ہوتا تھا. ویسے ہی اسکول میں بھی کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، باقی سب تو ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں. جا کے پوچھا حضرت ایسی اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم بھی وہی اطاعت کرتے ہیں، ویسی محبت کرتے ہیں، پھر آپ ہم سے کم اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جواب بڑے شاندار ہوتے ہیں اور وہ بائی پریکٹیکل جواب دیتے ہیں. ایک درس دے کے جواب فراہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا. پہلے آپ لوگ بڑے اطاعت گزار ہیں میرے، ایک کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ حضرت کے پاس، حضرت کے صحن میں بہت سی مرغیاں تھیں. انہوں نے ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری اپنے مریدوں کو دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کیا کرو، یہ مرغی کو ذبح کر کے لے کر آؤ. ہاں بس شرط ایک ہے، مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دکھے. بس اتنی سی شرط تھی کہ مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے. حضرت نے بات کہہ دی، سارے اپنی مرغی اپنی چھری لے کے دوڑے. تھوڑی دیر میں سب واپس آ گئے. آئے تو دیکھا کیا کہ جو بہت پیارا مرید ہے نا وہ وہی ہے، وہ نہیں گیا اور انہی حضرت کے پاس بیٹھ کے مسکرا رہا ہے. اب سارے کے سارے آ گئے، سارے جا کر آئے. حضرت نے ایک سے پوچھا مرغی ذبح ہو گئی؟ کہا ہاں حضرت. کہاں کی؟ کہا بہت دور گیا اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے مرغی کو دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہیں دکھ رہا تو مرغی ذبح کر دی. کسی نے دیکھا تو نہیں؟ حضرت نے پوچھا. کہا نہیں حضرت کسی نے نہیں دیکھا. پھر دوسرے سے پوچھا تو نے کہاں کی؟ کہا حضرت گھر گیا، حمام میں مرغی ذبح کر دی. اچھا. پھر تیسرے سے، ایسے سب نے اپنی اپنی جگہ بتا دی. اب حضرت اس پیارے کے جانب مخاطب ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں تو بیٹا آپ نے مرغی کہاں ذبح کی؟ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے مرغی ذبح نہیں کی. بولے کیوں؟ کہا حضرت جتنی محبت آپ اس سے کرتے ہیں نا اتنی محبت میں بھی آپ سے کرتا ہوں. آپ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگا مرید حضرت بات یہ ہے آپ نے کہا تھا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے.
اور ایسا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھتا ہو۔ میرا رب تو مجھے ہمہ وقت دیکھتا ہے، وہ حی القیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ خود فرماتا ہے تم جہاں جہاں ہو میں وہاں پہ ہوں، تم جہاں ہو وہاں اللہ ہے۔ تو پھر میں نے ایسی کوئی جگہ پائی نہیں۔ مرغی ذبح کرنا حضرت گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ میرا رب تو مجھے ہر جگہ دیکھتے نظر آیا، پھر میں مرغی کیسے ذبح کرتا؟ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوش ہوئے، اپنے تمام مریدوں کی جانب مخاطب ہوئے، کہنے لگے سنا تم نے، اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ وہ پھر اللہ کے احکاموں کو توڑتا نہیں ہے، وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، وہ کسی کو پریشان کرتا نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اس میں رہتا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے کہیں روٹھ نہ جائے۔ تو یہ کیفیت کا نام ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پانا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر گناہ کے وقت جب نفس امارہ انسان کو غصہ گناہ کر لے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں دنیا سے ڈروں اور رب سے نہ ڈروں، تو پھر مقام ولایت نہیں ملتا۔